بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا جائز ہے؟ ابوبکر صاحب، بچے کے کان میں ولادت کے بعد اذان کہنے کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، اور جو اس سلسلے میں روایات آتی ہیں ان پر محدثین کرام کا اتفاق نہیں ہے۔ بعض ان کو ضعیف کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو حسن کے درجے میں رکھتے ہیں۔ محدثین کے درمیان جب اختلاف ہے تو ظاہر ہے کہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا۔ تو اگر آپ بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں اذان کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ایسا کرو، اس نیت سے کہ آپ کے بچے کے کان میں سب سے پہلے یا اس سے پہلے کہ کوئی شیطانی آواز پہنچے، اللہ کا نام پہنچے۔ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، اور بچے کو ولادت کے وقت شیطان سے خطرہ رہتا ہے۔ اس کا تذکرہ حدیث میں ہے، وہ شیطان اس کو کچھوکے لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ تو بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے اور اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام پہنچے، شہادتین بھی اس کے اندر ہے اور نماز کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ اس کے اندر ہے، یہ سوچ کر آپ اگر اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تو جواز کا درجہ ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں، جواز ہے، جائز ہے۔ آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے، باقی اس میں کھینچنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مسئلے کی پوری ڈیٹیل کون سی حدیث ہے اور اس کو کیا کس نے کیا کہا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم دینے بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کو بتلایا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے دیں کہ شیطان کے شر سے بچہ بچ جائے، سب سے پہلے اللہ رسول کا نام اس کے کان میں پڑ جائے، وحدانیت کی اور توحید کی بات اس کے کان میں پڑے۔ اس نیت سے نہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، کیونکہ حدیث پر اتفاق نہیں ہے محدثین کرام کا، اس لیے جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے رسول اکرم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں اذان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن جائز ہے اس مقصد کے لیے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز توحید کی پہنچ جائے۔ کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر جو اذان دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا واجبی ہے؟ اگر کوئی نہ دے تو کیا کوئی گنہگار ہو گیا یا کوئی کمی رہے گی حقوق کی ادا کرنے میں؟ بھائی دیکھیے، وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں وارد ہے، وہ حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ زیادہ تر علماء جو ہے اس کے ضعیف ہونے کے قائل رہے ہیں، ضعیف ہونے کے قائل رہے ہیں۔ البتہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اور صاحب تحفۃ الحوضی یہ لوگ اس کو تقویت دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، تو اس کو حدیث کو بنیاد بنا کر کے وجوب کا تو پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ استحباب ضرور ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں وعلیہ العمل،
اسی پر اہل علم کا عمل ہے. اور اگر مجھ سے بھول نہیں تو مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا یا انہوں نے عمل کیا، اللہ عالم. تو علا کل حال ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان کرے تو یہ استحباب مستحب ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہے. آپس میں اختلاف کرنا اور کسی کے اوپر بدعتی ہونے کا اور کسی کام کے بدعت ہونے کا اتنا جلدی حکم لگانا اچھی چیز نہیں ہے. جی، یعنی یہ کام کوئی مرد اور عورت، رشتہ دار غیر رشتہ دار سب کر سکتے ہیں. ہاں ظاہر بات ہے، عورت تو اذان وغیرہ نہیں دے گی، لیکن رشتہ دار غیر رشتہ دار میں کوئی بھی دے سکتا ہے. ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے. جی جی جی. یعنی ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت. جی، اذان والی حدیث زیادہ قوی ہے اقامت کے مقابل میں. بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں اس وقت میدان عمل میں دو رائے پیش کی جاتی ہیں. پہلی رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ اذان کہنی چاہیے، اور دلیل کون سی دی جاتی ہے؟ ابو رافع کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا كان يؤذن في اذن الحسن حين ولدته فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اذان کہی. دوسری رائے اس وقت میدان عمل میں یہ ہے کہ اذان کہنا درست نہیں. کیوں درست نہیں؟ کہ وہ حدیث جس میں اذان کا تذکرہ ہے وہ اس پلے کی روایت نہیں کہ اس کو مانا جائے، وہ حدیث ضعیف ہے. علماء امت نے ان پہلوؤں کو پیش کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں میں درست کیا ہے؟ دونوں پہلوؤں میں درست وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک تعامل امت سے ہم تک پہنچا ہے. ہر عالم نے اپنی ریسرچ کے مطابق تحقیق کی اور کہا کہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. جو روایت ضعیف ہو جائے وہ قابل حجت نہیں ہوتی، اور ہم اس کو بیان کرنا یا اس پہ عمل کرنے کو پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. لیکن جس چیز کو علماء نے ثابت کر دیا، اگر ایک عالم کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ ہم سے تو زیادہ ہی پڑھا، ہم مان لیتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ چار علماء کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سلف صالحین کی زندگی کا تعامل یہ چلتا آ رہا ہے، اگر ایک شخص کہے کہ ضعیف ہے، یہ سارے کے سارے تو غلط نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک کے مقابلے میں دوسرے کی بات اس لیے اوتھینٹک ماننی پڑتی ہے کہ یہاں روایت بھی ہے، درایت بھی ہے، عمل بھی ہے. تو اسی بنیاد پہ ہی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو ابو رافع کی روایت ہے سند کے اعتبار سے، اس کو علماء نے صحیح کہا ہے، اس لیے اذان کہنی چاہیے.